عثمان قریشی، ان کا تعلق بھی دلی سے ہے. اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو تشریف لائیں اور اپنی کارگزاری پیش کریں. محمد عثمان قریشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معزز سامعین حضرات، وقت کم دیا ہے مجھے تھوڑا سا بولنے کے لیے، بات بہت ساری ہے. 5 منٹ بولیے سر آپ. دراصل یہ برادری ہماری ہے قریش، یہ اپنے جو ہے جد و جہد کے لیے جانی جاتی ہے. شروع سے اس کی تواریخ ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، شروع میں آخر تک اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے لوگوں کو ایمان بخش دیتے، لیکن پوری حیات پوری گزر گئی جد و جہد کے اندر. بڑے بڑے جابر اور سردار لوگ تھے، لیکن آپ فکر لے کر کے کھڑے ہوئے، اور اکیلی شخصیت، مارے گئے کوٹے گئے لیکن نہیں ہٹے. اللہ کی طرف سے مدد بھی آئی. پوری زندگی میں ہمارے لیے روشنی ہے. آج بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پچھلی، جو صرف اور صرف چودراہٹ کے لیے بنی تھی. ایک وقت تھا جو پچھلے تنظیم کے چودھری صاحب ہیں، تو کچھ برائیاں قریش میں پیدا ہو گئی، رسومات پیدا ہو گئی. ایک پروگرام کے اندر میں نے ان کو کندھے سے پکڑ کے کہا، جی حضرت آپ وہاں جا رہے ہو، وہاں فلاں فلاں ایسی برائی ہے برادری کے اندر، اس کے بارے میں آپ بات کرنا. لیکن بات کرنا تو دور، انہیں ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن الحمدللہ آج جو ہمارے اندر ہمارے ایڈوکیٹ صاحب، صدر صاحب جس فکر کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک نایاب چیز ہے. اگر اس کی قدر کریں گے ہم لوگ تو انشاءاللہ العظیم ایک انقلاب برپا ہوگا. اور اگر ٹانگ کھینچائی میں رہیں گے تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا، کوئی ہر آدمی کی ہمت ٹوٹ جائے گی. کیونکہ اصل کام فکر کا ہے. پہلے انسان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فکر زبان پر آتی ہے، پھر وہ زبان سے نکل کر کے زمین پر آتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو واٹس ایپ گروپ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چاہتے کیا کر رہے ہیں، خالی زبان کر رہے ہیں، خالی باتیں کر رہے ہیں، روزانہ وائس چھوڑتے ہیں، اتنی چھوڑتے ہیں. اللہ کے بندو، پہلے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پہلے وہ ایک دم نہیں چلنے لگتا، ایک دم سے بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. ابھی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مدتوں کا جو بگاڑ ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جائے، جو کہ ناممکن سی بات ہے. اگر کوئی بگاڑ 100 سال میں پیدا ہوا ہے، 50 سال میں پیدا ہوا ہے، تو اس کو دور ہونے کے لیے کچھ سال تو لگیں گے، اور اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے اور اخلاص بھی. تو میری درخواست ہے تمام حضرات سے جو میری بات سن رہے ہیں یا آگے واٹس ایپ پہ سنیں گے، کہ وہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ ہمت دیں کمیٹی کو، سینٹرل کمیٹی کو. صدر صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں کہ اللہ نے یہ فکریں پیدا کی ہے نا، تو یہ فکریں جس دن زمین پہ آئیں گی تو انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا. پرسوں صدر صاحب میرے پاس چاندنی چوک آئے تھے تو ایک بات میں نے کہی تھی ان سے کہ اگر قریش برادری کھڑی ہو گئی اور اپنی برائیوں کو دور کر لیا، اور یہ تعلیم میں اور کاروبار میں ہر چیز میں اگر آگے آ گئی، تو یہ مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اپنی بہت خوبصورت مکان بنایا ہو اور اس کے اوپر جو ہے بہت اچھی لائٹیں لگائی ہوں، تو وہ ان لائٹوں کی روشنی کو گلیوں میں اور محلوں میں پڑنے سے نہیں روک سکتا. قریش کانفرنس اگر اپنے خرابیوں کو دور کر کے اور چمکدار فارم پر آ گئی تو پوری برادری، پوری کمیونٹی، ایون پوری امت اس سے مستفید ہوگی انشاءاللہ. تو اتنی سی بات ہے صرف، لیکن ٹانگ کھینچنے والے لوگ زیادہ ہیں. ایک فکر ہی پیدا ہونی ہے پہلے ہر کام کے لیے. بچے کو پڑھانے کے لیے آدمی کی فکر ہوتی ہے، اور کاروبار کے لیے فکر ہوتی ہے، پھر اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. آج یہ فکر پیدا ہوئی ہے صدر صاحب کے من میں، بھائی سلیم صاحب کے من میں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسی فکر لے کر کے آئے ہیں کہ ہمارے پریواروں کے اندر سے تعلیم اور آ جائے اور غیر تعلیمی نکل جائے، جہالت نکل جائے.
برائیاں نکل جائیں, ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں, ہمارے معاملے حلال پر آ جائیں حرام سے ہٹ کر. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہر آدمی کر سکتا ہے, کوئی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کاروبار میں حلال طریقہ اختیار کر لیں. ایک ہمارا مین کاروبار گوشت کا ہے اور اس کاروبار کی شروعات ہی بسم اللہ اللہ اکبر سے ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اس کاروبار پہ اتنی مصیبتیں ہیں, اتنی بے برکتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نیت کی خرابی ہے. کہ ایک 2 کلو گوشت آپ لینے جاؤ, وہ صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بات, ابھی وہ بات بتا رہے تھے مشکور عباس صاحب, بہت قریب سے دیکھا ہے میں نے کہ دلی میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا گوشت خریدنے نہیں آؤں, 1.5 سال سے, اس ڈر سے کہ کہیں مردار نہ آ جائے گھر میں. کیونکہ جتنے جانور کہیں مرتے ہیں, مرغا منڈی مرتے ہیں, وہ سب یا تو ہوٹلوں پہ آ رہے ہیں, لینے والے ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, کوئی کباب میں بھی لگا رہا ہے, کوئی کہیں میں لگا رہا ہے. صرف وجہ کیا ہے کہ اپنی فکریں اندر سے نکل گئی, بس پیسہ ہے. آخرت کی فکر بھی نکل گئی, دنیا کی بھی نکل گئی. ہم جب حرام کھلائیں گے تو ہماری نسلیں کہاں جائیں گی؟ پھر وہ, اللہ مجھے معاف کرے میں الفاظ کہنے جا رہا ہوں, کہ پھر وہ ایسا وقت آئے گا کہ شاید ایمان بھی نہ بچے. قریش برادری تو بہت دور کی بات ہے. اگر اس بات کی فکر نہ کری کہ ہماری آنے والی نسلیں حرام سے ہٹ کے حلال پر آ جائیں اور تعلیم کے اندر آگے ہوں, کاروبار کے اندر آگے ہوں, اور جہاں بھی کہیں کھڑے ہوں, جس بھی مقام پہ ہوں, کوئی جسٹس ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, وہ پہلے ایک مسلمان ہو, ایمان والا پکا, اور اپنی قوم کو, اپنی برادری کو ایسا ریپرزینٹ کرے کہ جیسے ہاں یہ اصل ہے, یہ اصل ہے. صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی, جہاں بھی کاروبار کیا ان کے کاروبار کے طریقوں کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لائے. آج حالت کیا ہے ہماری جہالت کا وہ دور ہے کہ اگر کہیں ایک مکان خرید لیں تو محلے کے مکان کہنے لگے یہاں تو یہ آگے رہنے کا ماحول نہیں رہا. ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا لیا, جبکہ پہلا وقت وہ تھا کہ لوگ اپنی زبان بیٹی چھوڑ کے جاتے تھے گھر کے اندر. آج اس دور کو دیکھو تو ہم کہاں ہیں, فیلئر ہی فیلئر. تو برائے کرم میری درخواست یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں, اپنے اپنے محلے میں بہت مؤدبانہ الفاظ کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اپنے پڑوس میں, اپنے دکانداروں کو, اپنے بھائی بہن کو, جو جس کاروبار میں, اس کو یہ بات پہنچائے کہ اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کریں, حرام سے بچ جائیں. کیونکہ جب حلال آئے گا نا تو دل روشن ہوگا, دل روشن ہوگا تو انشاءاللہ اچھے خیالات آئیں گے, اچھی تدبیریں نکل کے سامنے آئیں گی. بس اتنی مجھے بات کہنی تھی. بہت بہت شکریہ جناب عثمان قریشی صاحب, اور آپ نے بہت جتنی باتیں بھی کہی ہیں